اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم احکام تجوید میں صفات الحروف میں صفت توسط کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے صفت شدت اور صفت رخاوت پر بات کی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن صفت توسط کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، صفت توسط کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں درمیان، درمیانی حالت یا درمیانی کیفیت۔ یہ توسط کے لغوی معنی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں وسط زبان، یعنی زبان کا وسط والا حصہ یعنی درمیانہ حصہ۔ اسی طرح ہی ہم کہتے ہیں وسط حلق، یعنی حلق کا وسط والا حصہ، درمیان والا حصہ۔ تو یہ وسط یعنی درمیان۔ تو اسی طرح ہی توسط یعنی درمیان یا درمیانی حالت یا درمیانی کیفیت۔ توسط کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ ہیں صفت شدت اور صفت رخاوت کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا یا پڑھنا۔ صفت شدت اور صفت رخاوت کی درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ توسط کے اصطلاحی معنی ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حروف متوسطہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، یعنی صفت توسط یا صفت توسط جو ہے کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیں، حروف متوسطہ کی تعداد ہے 5، اور وہ حروف ہیں لام، نون، عین، میم، را۔ لام، نون، عین، میم، را۔ تو یہ 5 حروف ہیں جن میں صفت توسط پائی جاتی ہے، یعنی حروف متوسطہ، جن کا مجموعہ ہے لن عمر، لن عمر۔ تو یہ 5 حروف میں صفت توسط پائی جاتی ہے۔ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والی کلاسز میں ہم نے صفت شدت پر بھی بات کی ہے اور صفت رخاوت پر بھی بات کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شدت کہتے ہیں سختی کو، سختی کے ساتھ، یعنی جو حروف شدیدہ ہیں ان کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز جو ہے سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے، آواز جاری نہیں رہتی اور آواز میں سختی آ جاتی ہے، شدت آ جاتی ہے۔ جبکہ حروف رخوہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز جو ہے اس طرح ٹھہرتی ہے کہ آواز فوراً بند نہیں ہوتی، آواز میں سختی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آواز جاری رہتی ہے۔ تو شدت اور رخاوت میں یہ فرق آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والی کلاسز میں شدت اور رخاوت پر بات کر چکے ہیں۔ تو آج ہم توسط کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ جو حروف متوسطہ ہیں ان کو شدت اور رخاوت کی درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت نہ تو ہم ان حروف میں صفت شدت کو ادا کریں گے، نہ ہی صفت رخاوت کو ادا کریں گے، بلکہ ان حروف کو شدت اور رخاوت کے درمیان میں درمیانی حالت کے ساتھ، درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کریں گے۔
ان حروف کو ادا کرتے وقت ان میں نہ تو صفت شدت کا کوئی اثر رہے گا اور نہ ہی صفت رخاوت کا کوئی اثر رہے گا، بلکہ ان کو ہم بالکل سمپل طریقے سے شدت اور رخاوت کے درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی نہ ہی آواز جلدی بند ہوگی اور نہ ہی آواز مکمل جاری رہے گی، بلکہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے حروف کی ادائیگی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے، وہ درمیانی ہوتی ہے۔ حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز نامکمل بند ہوتی ہے اور نامکمل جاری رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز نہ تو مکمل بند ہوتی ہے اور نہ ہی مکمل جاری رہتی ہے، بلکہ درمیانی کیفیت کے ساتھ ان کو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم حروف متوسطہ یعنی یہ 5 جو حروف ہیں ان کی باقاعدہ پریکٹیکلی مشق کریں گے تاکہ صفت توسط کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ چلیں سب سے پہلے تو ہم لام کی ادائیگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ لام کی ادائیگی جو ہے کس طرح ہوگی۔ دیکھیں ہم لام کو بالکل ہی سمپل طریقے سے ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ لام زبر ال ال ال، تو ہم نے بالکل سمپل پڑھا ہے۔ اگر ہم لام میں صفت شدت کو لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آواز میں سختی پیدا ہوگی، آواز میں شدت آ جائے گی، تو ادائیگی کچھ یوں ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم پڑھیں گے ال حمزہ لام زبر ال ال ال، تو کیا ہوگا؟ اگر صفت شدت کو لے کر آئیں گے تو ادائیگی اس طرح ہوگی، یعنی سختی آئے گی، آواز فوراً کٹ جائے گی، سانس جاری نہیں رہے گا۔ تو اگر ہم اسی طرح ہی اس کے شدت کے برعکس اگر رخاوت کو جو ہے لام میں ادا کریں گے تو پھر بھی جو ہے لام کا حرف صحیح طرح سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ آواز جو ہے جاری رہے گی، آواز جو ہے فوراً کٹے گی نہیں بلکہ جاری رہے گی۔ تو اگر ہم صفت رخاوت کو لام میں لے کر آئیں گے تو لام کی کیفیت جو ہے اس طرح کی ہو جائے گی ال ال ال، بلکہ ہم نے لام کو درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نہ ہی اس میں صفت شدت کو لے کر آنا ہے اور نہ ہی صفت رخاوت کو لے کر آنا ہے، بلکہ شدت اور رخاوت کے درمیان میں درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھیں گے ال ال، جیسا کہ ہم سورہ فاتح میں پڑھتے ہیں الحمد الحمد للہ رب العالمین الحمد، تو یہ طریقہ ہے بالکل درست ادائیگی ہے توسط کے ساتھ ہم نے پڑھا تو یہ ادائیگی درست ہے۔ تو اگر ہم شدت کو ادا کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا الحمد للہ الحمد، تو یہ یوں ہو جائے گا، سختی آ جائے گی، یعنی تیزی ایک جھٹکا سا جو ہے آ جائے گا۔ تو اس طرح بھی ادا کرنا درست نہیں، اور اگر رخاوت کو ادا کریں گے، صفت رخاوت کو لے کر آئیں گے تو یہ یوں ہو جائے گا الحمد للہ، تو اس طرح پڑھنا بھی کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، بلکہ ہم نے درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھنا ہے، توسط کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ ہی صفت شدت کا کوئی اثر آئے اور نہ ہی صفت رخاوت کا کوئی اثر آئے، یعنی نہ ہی آواز مکمل بند ہو اور نہ ہی مکمل آواز جاری رہے، بلکہ ایک درمیانی سی کیفیت ہو۔ جیسا ہم پڑھیں مثال کے طور پہ اس طرح الحمد للہ رب العالمین الحمد
الحمد، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ درست ادائیگی ہو جائے گی۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم نون کی ادائیگی کے متعلق جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زبر ان، ان، ان۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتح میں آتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو یہ کیا ہے؟ بالکل درمیانی کیفیت ہے، بالکل درمیانی کیفیت ہے، توسط ہے، توسط کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے۔ تو اگر ہم شدت کو لے کر آئیں گے تو آواز فوراً کٹ جائے گی، آواز فوراً بند ہو جائے گی، تو یہ یوں ہو جائے گا انعمت، انعمت، انعمت علیہم، تو کیا ہوگا؟ تیزی آ جائے گی، آواز فوراً کٹ جائے گی، آواز فوراً بند ہو جائے گی۔ تو اس طرح ادا کرنا بھی درست نہیں بلکہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر ہم صفت رخاوت کو لے کر آئیں گے، صفت رخاوت کو نون میں جو ہے ادا کریں گے تو یہ یوں ہوگا انعمت، انعمت، تب بھی غلط ہو جائے گا۔ بلکہ ہم ان حروف کو ایک درمیانی سی کیفیت کے ساتھ، توسط کے ساتھ ادا کریں گے، تبھی یہ حروف جو ہے مکمل صحیح ادا ہوں گے۔ نہ ہی ان میں صفت شدت کو لے کر آئیں گے اور نہ ہی صفت رخاوت کو لے کر آئیں گے، بلکہ درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ چلے اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں عین کی طرف۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ عین زبر اع، 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 تو ہم نے توسط کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جس طرح مطلب پڑھنا درست ہے ویسے ہی ہم نے توسط کے ساتھ درمیانی حالت کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس طرح پڑھنا درست ہے۔ اگر ہم عین میں صفت شدت کو لے کر آئیں گے تو آواز میں کیا ہوگا؟ آواز میں سختی آ جائے گی، آواز فوراً کٹ جائے گی اور سانس جاری نہیں رہے گا، تو عین جو ہے حمزہ میں بدل جائے گا، عین حمزہ میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم پڑھتے ہیں یعلم، 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 تو اگر ہم عین میں صفت شدت کو لے کر آئیں گے، صفت شدت کی ادائیگی کریں گے تو عین جو ہے حمزہ میں بدل جائے گا، تو یہ لفظ جو ہے یوں ہو جائے گا یعلم، 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 یعلم اور یعلم، کتنا فرق ہے؟ فرق ہے نا؟ تو آپ بآسانی جو ہے خود جو ہے فرق کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا یعلم، پھر ہم نے پڑھا یعلم۔ جب ہم عین میں صفت شدت کو ادا کریں گے تو عین حمزہ میں بدل جائے گا اور حروف جو ہے بگڑ جائیں گے۔ تو یہ جو صفات ہیں ان کو حروف میں ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ان صفات کو حروف میں ادا نہیں کریں گے تو حروف جو ہے اصل حروف نہیں رہیں گے بلکہ دوسرے حروف کے ساتھ بدل جائیں گے۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صفات لازمہ، جن صفات کا حروف میں پایا جانا لازمی ہوتا ہے، ان صفات کو حروف میں ادا کرنا لازمی ہے، نہیں تو حروف دوسرے حروف کے ساتھ بدل جائیں گے اور حروف کی زیب و زینت خراب ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں میم کی طرف کہ میم کو ہم کس طرح ادا کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ میم زبر ام، 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 جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ام لم، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم۔ مثال کے طور پہ انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو ہم نے بالکل ہی سمپل طریقے سے ادا کیا میم کو، یعنی توسط کے ساتھ درمیانی حالت، درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اگر ہم صفت شدت کو ادا کریں گے، میم میں صفت شدت کو لے کر آئیں گے تو ان میں ایک شدت سی پیدا ہو جائے، سختی پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اس طرح املم، 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 تو یہ ان میں سختی پیدا ہوگی۔
جو کہ غلط ہے، جو کہ جائز درست نہیں ہے۔ اور اگر ہم صفت رخاوت کو میم میں ادا کریں تب بھی جو ہے درست نہ ہوگا۔ اگر ہم رخاوت کو ادا کریں گے، صفت رخاوت کو ادا کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا ام لم ام لم، تو یہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو تب بھی غلط ہے، بلکہ ہم ان حروف کو، میم کو، ان تمام حروف کو یعنی حروف متوسطہ کو شدت اور رخاوت کے درمیان میں درمیانی حالت، درمیانی کیفیت کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی توسط کے ساتھ ادا کریں گے، نہ ہی آواز کو مکمل بند کریں گے اور نہ ہی آواز کو مکمل جاری رکھیں گے۔ تو یہی ادائیگی جو ہے ان کی صحیح ادائیگی ہوگی۔ چلیں اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، اب ہم را کے بارے میں جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں حمزہ را زبر اور تو ہم نے بالکل سمپل طریقے سے ادا کیا، جیسے ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَاصْبِرْ، تو ہم نے بالکل توسط کے ساتھ پڑھا ہے را کو۔ تو اگر ہم را میں صفت شدت کے ساتھ را کو ادا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، شدت آ جائے گی، سختی پیدا ہو جائے گی، جو کہ درست نہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم صفت شدت کو ادا کریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا ار، تو یہ اس طرح کی کیفیت بن جائے گی جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے، جس سے حروف کی زیب و زینت خراب ہو جائے گی۔ تو اگر ہم صفت رخاوت کو را میں لے کر آئیں گے تو یہ را جو ہے اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت بن جائے گی، یعنی اس طرح ہو جائے گا حمزہ را زبر اور تو کیا ہوگا، یعنی آواز جاری رہے گی۔ پھر اگر ہم رخاوت کو ادا کریں گے تو پھر آواز جاری رہے گی، جو کہ درست نہیں ہے، جس سے حروف کی زیب و زینت بگڑ جائے گی، زیب و زینت خراب ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کا سبق انشاءاللہ الرحمن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تو اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔